بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج الحق کی تو مولوی ہے، نور الحق کی تو مولوی ہے۔ میں نے کہا اب سمجھ آئی، تمہیں ڈالر ریال والا مولوی چاہیے، آمنہ کے لال والا نہیں چاہیے، تمہیں امریکہ کا زلفوں کا اسیر چاہیے، مدینے کی گلی کا فقیر نہیں چاہیے تمہیں۔ اصل بات یہ ہے، ورنہ دکھ سے نہیں کہنا پڑتا یہ پرسوں قبلہ مفتی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا میں کہتا ہوں حسینی ہے، میرے امام حسین پاک کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حب اصحابی و حب اہل بیتی۔ کنز الامال میں روایت موجود ہے، میرے امام حسین پاک درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، ادھر میرے محبوب کی مقدس زبان ہے، ادھر میرے حسین پاک ہے۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ میرے امام حسین پاک ہے اس کے نام۔ اس وجہ سے کم از کم کوشش کریں گھر میں ایک بچہ ضرور عالم دین ہونا چاہیے، ہاں یہ مشن لے کر نکلے انشاءاللہ، ہر گھر میں ایک بچہ عالم دین بنائے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات بڑی دور تک نکل گئی۔ علامہ اقبال نے خط لکھا تھا حکیم شجاع کو، قربان جائیں، آپ نے فرمایا تھا یہ مولویوں کو، درویشوں کو، ان مدارس کو کبھی میلی آنکھ سے مت دیکھنا، مگر نہ تمہاری تہذیب کا حلیہ بگڑ جائے گا، اسلام کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ یہی ہیں تو تہذیب موجود ہے، اسلامی تشخص موجود ہے۔ پھر آپ نے مثال دی، فرمایا 800 سال اندلس کے اندر مسلمانوں نے حکمرانی کی، اسپین کے اندر، لیکن آج غرناطہ، قرطبہ، الحمرہ، ان تین چیزوں کے علاوہ وہاں اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ 800 سال جہاں اسلامی حکومت رہی ہو اور دارالعلم بھی ہو وہاں، لیکن وہاں اسلامی تہذیب آج بھی۔ فرمایا اسی طرح مغلیہ خاندان میں کم بیش 900 سال بر صغیر میں، آج اگر دین مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا اسی مدرسے کی وجہ سے آ رہی ہے، ان علماء کی وجہ سے آ رہی ہے، ان علماء کی وجہ۔ ایمان سے بتائے کو مجھے، کیا کفر کو کالجوں یونیورسٹیوں سے ڈر ہے؟ ہر آئے دن تو مدرسے جی بڑے رہتے ہیں، ہاں جی انویسٹیگیشن کروائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے پاس بھی آئے تھے، میجر صاحب تھے بھاولپور کے۔ میں نے کہا حضرت جب آپ گیٹ کے اندر داخل ہو تو کیا محسوس کیا؟ کو وہاں چیکنگ کرنا یا وہاں کوئی آپ کو پستول وغیرہ کوئی جانچ پڑتال؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیا؟ میں نے کہا ہماری پوری دنیا میں 11 ایجنسیز ہیں اور پہلے نمبر پر ISI ہے۔ کیا تحقیق اتنی کمزور ہے کہ برود والے اور درود والے کو فرق نظر نہیں آتا؟ نہیں جی دیکھیں جی پھر۔ میں نے کہا نہیں جی کیا ہے، بادشاہ بندے آپ۔ میں نے کہا ہم نے ٹریننگ نہیں لی، جہاں مرضی پھینکنا ہے پھینک دو، دین کے لیے، اس سرزمین کے لیے انشاءاللہ ہم آج بھی حاضر ہیں۔ کیونکہ قائد اعظم نے جب کہہ دیا تھا بیس آف پاکستان only on Islam، بیس آف اسلام only on حضور علیہ السلام، work for it, life for it, indeed die for it۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسلام میرے آقا کے قدموں کی برکت سے آئے، جان بھی حضور کی، پاکستان بھی حضور کا۔ وجہ یہ ہے یہ ملک گٹر یا نالی کے لیے نہیں، مدینے کے والی کے لیے بنا۔ میں نے کہا میرا دست بستہ سوال ہے، کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوتا؟ میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، میں سوال کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں۔ ہم اگر مسجد میں بات کریں دین مصطفیٰ کی، حضرت صدیق پاک کی، اگر ہم خلافت کی بات کریں، حضرت عمر پاک کی خلافت کی بات کریں، اگر سیاست کی بات کریں، جس کو استنجا کرنے، بلکہ لفظ استنجا ہے، استنجا ہے، ستونجا ہے، کیا جس کو اس کا پتہ نہیں وہ بھی کھڑا ہو کے مولوی کے گربان میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ مولوی مسیح سے سیاست نکل کرتا ہے۔
مولوی صاحب نے ختم نبوت پہ تقریر کی چھٹی کروائی. اس کی بیوی حمل سے تھی. انہوں نے کہا راتوں رات دوسری منزل پر گھر تھا. انہوں نے کہا یار سویرتے ہون دے, لعنت نہیں ایسی زندگی. مسجد پر بدماشیاں کرتا ہے, وہ چڑھنا کیا لینڈ کروزر والے تھے, اوندا کی ریبان پکڑنا, جنہیں اتنا پیسہ کھا لیا, لٹ لیا, دین مصطفیٰ پر بھی حملہ کیا, ختم نبوت پر غازی صاحب کو شہید کر دیا. کتنے ایسے قوانین جو قرآن پاک سے جنگ کرتے ہیں وہ بنا دیے, وہاں نہیں مرتا. لیکن ہمارا بھی قصور ہے, ہم نے کبھی پوچھا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا بھی قصور ہے, غلامی کی زنجیریں ایسی ہمارے گلے میں پڑ چکی ہیں. بشر غلامی میں عزت کمانا بھول جاتا ہے, لعنت کا توق گلے میں ڈال کر خوشی سے بھول جاتا ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مولویاں دا کی کم میں سیاست ہے. میں کہ فضل الامانی تا مولوی ہے, سراج الحق کی تا مولوی ہے, نور الحق کی تا مولوی ہے. میں نے کہا آپ سمجھ آئی, تمہیں ڈالر ریال والا مولوی چاہیے, ہمیں نہ کہ لال والا نہیں چاہیے. تمہیں امریکہ کا زلفوں کا اسیر چاہیے, مدینے کی گلی کا فقیر نہیں چاہیے تمہیں. اصل بات یہ ہے, ورنہ دکھ سے نہیں کہنا پڑتا. یہ پرسوں قبلہ مفتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ. ٹائم تھوڑا ہے, نماز دا ٹائم, جنہیں نماز نہیں بھی پڑھی ہوندی وہ بھی آخر ہے نماز دا ٹائم مطلع ہے. کئی جگہ تے قبلہ ہے لڈن دے علاقے ایویں دھند ہوئے جی اثر ہے جی. میں پتہ کوئی نہ آئی تو علاقے دے زیلدار ہے. میں آکھے جی اگر ڈیرے اچ بیٹھے 50 نمازاں بھی غرق ہو جاون تے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. تھانے چ بیٹھے ساری دیہڑی, عدالت چ بیٹھے ساری دیہڑی. میں کہ نا اتھے نہیں بولنا. کیوں؟ میں کہ سر تے دستار ہے, سر تے سنت رسول اللہ. کیوں میں کوئی کونسلر نہیں ہاں, ناظم نہیں ہاں, میں کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہاں, میں مولوی ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہ بس اسی یہ چاہنے اسلام اچ پاور, کوئی مولوی پیر دی گل نہیں. بالکل. قائد اعظم تقریر کر رہا تھا تو درمیان میں کسی نے قانونی ایک مسودہ دیا, رسول اللہ کے پاکستان میں موجود ہے, آپ نے دیکھا فرمایا اس کو سائڈ پہ کر. If we take our inspiration and guidance of Holy Quran, the final victory. کہ اگر یہ پاکستان قرآن کی خیرات ہے تو اس میں قانون بھی قرآن کا بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. بڑیاں پیڑاں ہوئے 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 فاسق اور فاجر. میں کہ فاسق فاجر پھر نوٹ کے میں چلدا پھردا ہے. فاسق فاجر اس تو بغیر گزارا کو نہیں, اس تو بغیر روٹی کو نہیں, اس تو بغیر ڈھیٹ نہیں چلدا. میں کہ کڈنا نو فاسق فاجر کرنا کوشش بنے گا. یاد رکھیں بڑا نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے, بہت نازک ترین, کسی پر کفر کا فتویٰ جڑ دینا بہت نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے 17ویں جلد میں جو 4-5 لائنیں لکھی, اگر بندہ پڑھ لے پاؤں تو سے زمین نکل جاتی, ہر بندہ مفتی بن جاتا. یہ میری محبوب کا دین ہے. بندہ دنیا سے چلا بھی جائے, امام محمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. بستان المحدثین میں عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا, ایک عورت غسل دے رہی تھی اور وہ عورت پاک دامنہ تھی. غسل دینے والی کے ذہن میں غلط خیال آ گیا, اس کا ہاتھ چپک گیا, جنازہ لیٹ ہو گیا. کسی کو بھیجا اندر جاؤ دیکھو. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا امام صاحب کی بارگاہ میں, حضور یہ مسئلہ. فرمایا 80 کوڑے مارو ہاتھ چھوٹ جائے. ہاتھ چھوٹ گیا, انہیں جنازہ پڑے آیا, حضور خیر ہے کی مسئلہ؟ فرمایا پاک دامن عورت, حضور دی خادمہ, حضور دی عاشقہ, اس دے بارے جو غلط خیال سوچیا, اللہ پاک نے عبرت دا تازیانہ بنا چھوڑے. محبوب دا دین ہے, وہ عام فام غلط سوچے مرن تو بعد بھی اللہ عبرت. یہ تو پچھو نمازہ پڑھ کے جناب گالا کر دے. کیا بات ہے.
لیڈر کی بات آئے تو یہاں سے گربان میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ بلا میاں چنو دے علاقے چ عالم تقریر کر رہا ہے، بندہ مجمع اٹھ کے عالم دا گربان پکڑ لے، لیکن سلام انہوں اس عالم نو بھی وہ بدبخت بہ گیا، پھر لوگ بیٹھ کے انہوں پھر تقریر انہوں کے سونے یہ تو کچھ کوئی نہیں، میرے محبوب نے جتنے ظلم دین واسطے سہے نے وہ تو پسا ایک بھی نہیں سہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پاک فرمانا میں نے اپنی اسلام دی داستان سننے کا سنا، آپ جس ٹائم شروع کی تھی تو چیخ نکل گئی عمر پاک جو کنڈ تو کپڑا چاہے فرماؤ تے رکھ دینے پتھر رکھ دینے جب تک کولے بجھ دینا میں نے حرکت نہ کرنا۔ آج اسلام دا پیغام کو حضور دا غلام لکھاں باہر آ دیا، 25 سال دی یاری چھڑ دئیے، احسان ہے میرے پتر نے نوکری لوایا، کیڑا احسان ہے، کیڑا احسان ہے، کیڑا احسان ہے یار، سانو ہی دس زبان کر کے بیٹھا جی کی کریے جی، رات میں جو 1 کلو مل گیا سانو تو زبان انہوں میں دے چھڑی، بندہ آیا جی چینی کلو انہیں میں دے دیتی دوسری پارٹی لے انہوں میں جناب جی اپنا دل دے چھڑے، میں نے کہا میرے جل سے تے لے گئے نہیں لتنا ٹر کے گیا، اے لاتنوں ویچ چھڑی ہے، چاہ پیتی ہوتا جناب جی دوئی لاتنوں ویچ چھڑی ہے، ہاتھ جڑا بریانی کھا دی ہے ان میں حرام کر دے ماں ہاتھوں ویچ ہے، انگوٹھا میٹر والوں ویچ چھوڑے ہے، سارا وجود تو ویچ ہی پھر دے، تو دسو حضور دی بار گئے، یاد رکھیے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے تیرے دل سے بھی سوال کروں، تیری سماعتوں سے بھی سوال، تیری زبان بھی بولے گی، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے تیری ٹانگیں بھی تیرے ہاتھ بھی تیری منہ پر مہر لگا دوں گا، پھر یہ بولیں گے، اور دل کہندہ نعرہ لاوے، زبان کہندہ نعرہ لاوے، لات کہندہ لاوے، ہاتھ کہندہ، انگوٹھا کہندہ، میں کہ گناہگار ضرور ہیں لیکن نعرہ ہی کوئی ہو سی، میں تنوی نبی دا ہے میرا نبی، رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، آواز ہی کو آسی، یہ تنوی نبی دا ہے من بھی دا پتا ہے، سونے دا کرم تے احسان نہیں، کسی غیر مسلم کو ہمیں جتنی خوشبو لا لوے وہ جسم میں جو خوشبو نہیں آ سکتا، ہمیں ڈرم خوشبو دا پھٹ لوے، لیکن سونے دا کلمہ پڑھے اس ٹائم میں جسم میں جو خوشبو آ، محبوب دا احسان ہی کوئی نہیں آ، اتنا احسان نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا فرمان نشان، میرے آقا جلوہ فراز ہے، فرمایا اعیذک امارۃ السفہاء، حضرت کعب نے عرض کیا حضور ما امارۃ السفہاء، بے وقوفوں کی حکمرانی سے آپ نے جو پناہ مانگی ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حضور یہ بے وقوفوں کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وقت آئے گا میری امت، لیکن ظالمہ کا فصبر حرامہ کا فصبر، میری امت کو حقوق سے محروم بھی کریں گے لیکن تم نے صبر کرنا، یہ میرا حکم ہے، ظلم بھی کریں گے لیکن تم نے صبر کرنا، اراد ان ينقص من دینک دمی دون دینی، فرمایا اگر دین پر حملہ کریں پھر جان نہیں خون نہیں بلکہ دین بچانا ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے بات تو کرے بھائی، ہمیں اس ملک کا منشور بتاؤ، دستور بتاؤ، روٹی پاڑ کمپنی کا ممبر نہیں بننے دیں گے، بالکل نہیں، کسی صورت میں نہیں، اتنا ظلم پالا ہے، ظلم 100 سے قریب تقریباً بندہ شہید کر دیا، کسی کو ختم نبوت کی وجہ سے شہید کیا، کسی کو میلاد کی وجہ سے شہید کیا، یہ پرمٹ نہیں بنا، یہ جو حویلیاں کے اندر اتنا